کہ سجدہ تلاوت یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. جب آیت تلاوت مطلب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اور جب آیت تلاوت کرتے ہیں مطلب وہ آیتیں جس کے اندر آیت سجدہ جس کو کہتے ہیں، جب ہم آیت سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں مطلب یہ وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کو پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. تو جب آیت سجدہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پھر سجدہ تلاوت کرنا پڑتا ہے، مطلب وہ آیتیں جن کے پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سجدہ کرتے ہیں، تو وہ تلاوت کا جو سجدہ ہوتا ہے اس سجدے کی کیا احکام اور مسائل ہیں وہ آج آپ کے سامنے میں رکھنے کی بہرحال جو ہے کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، ہم تمام لوگ جانتے ہیں. اسی طرح سجدہ ایک انسان کی عاجزی اور انکساری کی علامت ہے کہ ایک انسان عاجز ہے، انکسار ہے، مطلب وہ جھکاؤ رکھتا ہے اپنے رب کے سامنے. تو جب ایک بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو در حقیقت اپنی عاجزی اور انکساری کا وہ جو ہے سجدہ کر کے اظہار کرتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ راتوں میں قیام کرتے اور لمبے لمبے سجود کرتے، تو آپ قیام کرتے اور لمبے سجود کرتے، یہ بات ہمیں حدیثوں سے ملتی ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات میں سجود کرتے اور لمبا سجود کرتے اور بہت سارا حصہ اپنی نماز کا مطلب رات کی عبادت کا سجدے میں جو ہے گزارتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس طرح سے بیان کیا اور فرمایا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور اس کی آیت نمبر 64 میں 64 میں اللہ نے فرما رکھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، تو یہاں رات میں قیام کرنا اور سجدے کرنے کی فضیلت ہمیں پتہ چل رہی ہے. تو لہٰذا آئیے سجدے کے تعلق سے آج ہماری بات ہے، لیکن ہم سجدے اور اس کے بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد سجدہ نہیں بلکہ سجدہ تلاوت کے مسائل اور احکام جاننے کی آج انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے. آئیے اس سے پہلے میں سجدے تلاوت کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھوں، میں سجدوں کی اقسام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کتنے ٹائپس کے سجدے ہیں جو انسان کر سکتا ہے اور کون سا سجدہ انسان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو آئیے سجدوں کی جو اقسام ہے، پہلا سب سے افضل سب سے بہترین سجدہ ہے وہ جو نماز کا سجدہ ہوتا ہے. سجدہ میں سمجھتا ہوں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی پیشانی کا مطلب سر کا سب سے اونچا حصہ زمین پہ نیچے رکھ دینا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جس طریقے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، ٹھیک ہے، یہ ہوا سجدہ، جھکنا، ٹھیک ہے، بندگی کرنا. تو سجدے کا سب سے افضل قسم اور پہلی قسم ہے وہ جو نماز کا سجدہ ہے، جو نماز میں کرتے ہیں، ہر رکعت میں 2 بار ہوتا ہے. دوسرے سجدے کی قسم ہے وہ جو سجدہ تلاوت، مطلب آیت سجدہ جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی وہ آیتیں جن کو پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا، تو آیت سجدہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، چونکہ تلاوت کی وجہ سے سجدہ ہم پر مطلب وہ سجدے کا حکم ہم پر جاری ہوتا ہے کہ ہم وہ سجدہ کریں جب ہم تلاوت کرتے ہیں. تیسری سجدے کی قسم وہ ہے جو سجدہ شکر ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سجدے کی چوتھی قسم وہ ہے جو سجدہ سہو کہلاتا ہے، مطلب وہ سجدہ جب ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں نماز کی حالت میں تو ہم 2 سجدے کر لیتے ہیں، تو یہ وہ سجدہ سہو، سجدہ سہو. اور پانچواں قسم کا سجدہ ہے سجدہ تعظیمی. ٹھیک ہے، تعظیم کے لیے سجدہ، لیکن یاد رکھیے تعظیم کے لیے سجدہ ہم سے پہلی امتوں کے لیے تھا، اس امت کے لیے وہ سجدہ بھی منع ہے، جائز نہیں ہے اور حرام ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، یہ والا سجدہ. تو ٹوٹل سجدے کی 5 قسمیں ہو گئی، ایک سجدہ نماز، ایک سجدہ تلاوت، ایک سجدہ شکر، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک سجدہ سہو اور ایک سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی اس امت کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے پہلے کی امتوں میں درست تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا تعظیم کے لیے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دینا، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کا جھکنا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. لیکن سجدہ تعظیمی اس امت کے لیے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ صحابہ جب روم فارس وغیرہ جا کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول زیادہ مقدس، محترم، عزت کے لائق ہیں، آپ نبی ہیں. لوگ شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو اور سلاطین کو جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، تو کہا نبی محترم زیادہ مستحق ہے کہ ہم کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ جھکے تو آپ نے کہا یہ چیز میرے لیے مت کرو، اگر مجھے سجدہ تعظیمی کرنے کا کسی کو حکم دینا ہوتا تو میں بیوی کو دیتا کہ وہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اگر اس امت میں کوئی سجدہ تعظیمی ہوتا تو بیوی کے لیے ہوتا کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی بھی اجازت آپ کو نہیں ملی، تو لہٰذا یہ قسم اس امت کے لیے درست نہیں ہے. ٹھیک، تو آج میں اس سجدے کی قسم میں سے جو تلاوت والی قسم ہے، سجدہ تلاوت جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے احکام اور مسائل آج آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال جو ہے کوشش کروں گا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، قرآن کے میں سمجھتا ہوں وہ مقامات جہاں آیت سجدہ آتی ہے وہاں ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سجدے کو کیا، ہم سب جانتے ہیں.
انفرادی بھی کیا اور اجتماعی شکل میں بھی کیا. ٹھیک ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے, کچھ حدیثوں میں اس طرح سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے سجدہ کیا, آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا, اور تمام لوگوں نے سجدہ تلاوت کیا. کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہوگا کہ لوگ اجتماعیت کی شکل میں تھے, مجمع تھا, تو کچھ لوگوں کو جگہ نہ ملنے کی شکل میں انہوں نے سامنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کر لیا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی بھی کرتے, اجتماعی شکلوں میں صحابہ نے کیا, اس حد تک کیا, اس کثرت سے کیا کہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے تھے, سجدہ کرنا پڑا, جگہ نہیں تھی تو لوگوں نے پیٹھ پر سجدہ کر لیا دوسرے کے پشت پر. اسی طرح بعض اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ ممبر پہ کھڑے تھے, بیان دے رہے تھے, سجدہ آیت سجدہ پڑھی, سجدہ تلاوت کے لیے آپ نیچے اترے, آپ نے سجدہ کیا, سارے لوگ جو موجود تھے حاضرین مجلس تمام لوگوں نے سجدہ کیا. تو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے انفرادیت میں کیا, اجتماعیت میں کیا, خطبوں کے دوران کیا, ٹھیک ہے, اور نماز کے اندر آپ نے کیا. تو یہ مختلف شکلیں اور صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ تلاوت کی ثابت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب یاد رکھیے سجدہ تلاوت کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو آپ, میں نمبر وغیرہ رکھوں گا آخر میں, کبھی غور سے پڑھیں. سجدہ تلاوت جن آیتوں پر ہوتا ہے, مطلب آیت سجدہ جو ہوتی ہے, ان آیتوں کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کی جاتی ہے, یاد رکھیے. اور جب اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کی جاتی ہے اور کہیں جگہ سجدوں کا لفظ بھی آتا ہے, یاد رکھیے, بلکہ زیادہ تر سجدے کا لفظ بھی آتا ہے اس کے اندر, تو اللہ کی کبریائی عظمت بیان کی جاتی ہے, تو تب مومن بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. بلکہ بخاری کی روایت میں یہ تک الفاظ ہے, مشرکین نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ صورتوں کی تلاوت کی جس میں آیت سجدہ آئی, سجدہ تلاوت کیا, تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا. یہ تک ہمیں روایتیں ملتی ہے, آگے انشاءاللہ جس تفصیلات ہم دیکھیں گے, یاد رکھیں. تو بہرحال یہ بات تو ثابت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ نے اس عمل کو کیا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. سجدہ تلاوت کے تعلق سے بات میں آپ کو بتا دوں کہ سجدہ تلاوت میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ہاں, کتنی آیتوں پر ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ نے 11 کہا, کچھ نے 14 کہا. 14 کہا تو 14 میں بھی دو اقوال ہے کہ 14 میں یہ 14, یا کسی نے کچھ ہٹ کر بتایا کہ نہیں یہ والے 14, اور 15. مطلب ایک قول کے مطابق 11, 14, 14 میں بھی دو قسم, مطلب ان کے 14 الگ ہے اور ان کے قول کے 14 الگ ہے, اور 15. ٹھیک ہے. تو اتنی آیتیں ملتی ہیں, مطلب زیادہ سے زیادہ 15 آیتوں پر ہم کو سجدہ تلاوت کرنے کا جو معلوم ہوتا ہے. لیکن اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت ہے یا نہیں ہے. سجدہ تلاوت ہے, سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے. سجدہ تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, خلفاء راشدین نے کیا, صحابہ نے کیا, صحابہ اس کو مانتے تھے, تمام ائمہ نے اس کو مانا, تو گویا اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں. کبھی ہوتا ہے نا کچھ چیزوں میں کہ کچھ نے کہا کہ یہ ہے, کچھ نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس معاملے میں ویسا بالکل بھی نہیں ہے, اس بات کو آپ سمجھ لیں. اور قرآن میں بھی یاد رکھیے سجدہ کرنے کے تعلق سے یا سجدہ تلاوت کے تعلق سے ایک اشارہ ملتا ہے. کس طرح سے؟ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے, اور سورہ نمبر 84 سورہ انشقاق آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے, اور جب ان کفار کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. مطلب کافر لوگ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. مطلب اللہ کا مومن بندہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو گویا ایک طرح سے اشارہ بھی قرآن نے دے دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سجدہ کرو, مطلب سجدہ کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سجدہ تلاوت یاد رکھیے یہ سنت ہے. سجدہ تلاوت کرنا یاد رکھیے یہ سنت ہے, یاد رکھیے. اور اس کی فضیلت کیا ہے, دونوں ایک ساتھ ہم دیکھیں گے. سجدہ تلاوت کرنا, اس کا حکم کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. تو آئیے, حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا رکھا جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے. جب مومن بندہ سجدے کی آیت پڑھتا ہے, مطلب آیت سجدہ پڑھتا ہے, سجدہ تلاوت کرتا ہے, تو شیطان ایک بازو ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس, انسان کو سجدے کا حکم دیا گیا, اس نے سجدہ کر لیا, اس کے لیے تو جنت ہے, جبکہ مجھے سجدے کا حکم ہوا تو میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر لیا, میرے لیے جہنم ہے. تو گویا سجدہ تلاوت کی فضیلت یہ ہے کہ جب ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو شیطان کو رسوا کرتے ہیں, وہ روتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ ابن آدم کو حکم اس نے کر لیا, مجھے حکم میں نے نہیں کیا, میں جہنم میں جاؤں گا اور ابن آدم جنت میں جائیں گا. تو یہ اس کی ایک بہت بڑی یاد رکھیے فضیلت ہے, یاد رکھیے. اور صحابہ میں یاد رکھیے بہت ساری روایتیں ملتی ہے کہ صحابہ بڑے ذوق اور شوق سے سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے, یاد رکھیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجودگی میں سجدے والی صورت تلاوت کرتے، مطلب آیت سجدہ پڑھتے، آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہجوم کی وجہ سے پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی، اور ہم جو ہے جس پر ہم سجدہ کرتے، مطلب ہجوم کی وجہ سے پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی، ہم سجدہ کرتے، مطلب جگہ نہ ہونے کی صورت میں وہ ایک دوسرے کی پشت پر جہاں جگہ ملتی وہاں سر رکھ کر سجدہ کرتے، مطلب اللہ کے رسول سجدے کی آیتیں پڑھتے، آیت سجدہ، اور صحابہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے کہ ہم سجدہ کرتے، اس کثرت سے کرتے، جگہ نہ ملنے کی اس صورت میں ایک دوسرے کے اوپر ہم سجدہ کر لیتے، یاد رکھیے۔ آئیے اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر قرآن پڑھتے، جب سجدے کی آیت تلاوت کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، یہ ابو داؤد کی روایت، تو اللہ کے رسول سجدہ کرتے اور ہم بھی ساتھ میں سجدہ کرتے۔ اب سجدہ تلاوت کرنا یاد رکھیے یہ سنت ہے، راجح قول اس معاملے میں یہی ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، انہوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا اور کہا کہ یہ واجب ہے، باقی تمام ائمہ کے اقوال کے مطابق سجدہ تلاوت یہ یاد رکھیے سنت ہے، اور راجح چیز یہی ہے کہ یہ اس کا کرنا سنت ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اختلاف کے کہ انہوں نے کہا کہ یہ واجب ہے، باقی تمام نے سنت ہے یہی کہا، یاد رکھیے۔ جن جن لوگوں نے اس کو سنت کہا ان میں کون کون شامل ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، امام مالک رحمہ اللہ انہوں نے کہا یہ سنت ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ جو ہے سنت ہے، اسی طرح دیگر لوگوں میں اگر ہم لیں تو ان کے اندر امام اوزاعی رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ سنت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سنت ہے، امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ سنت ہے، امام نووی کا قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے، امام شوکانی کا قول ہے کہ یہ سنت ہے، یاد رکھیے۔ تو گویا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ تمام نے اس کا کرنا سنت کہا ہے، سوائے امام ابو حنیفہ کے انہوں نے اس کو واجب قرار دیا ہے، یاد رکھیے، باقی کسی نے۔ امام بخاری نے تو باب باندھ دیا کہ سجدہ تلاوت کا کرنا سنت ہے، انہوں نے ایک چیپٹر ہی اپنی کتاب میں اس طرح سے حدیث کے اس میں باندھا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب سجدہ تلاوت سنت ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یا جو ائمہ کے اقوال ہیں وہ کیوں کہے وہ ہم دیکھتے ہیں کچھ دلائل کی روشنی کے اندر۔ آئیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور زمانہ ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ عمر ابن خطاب نے جمعے کے دن ممبر پر سورہ النحل کی آیت پڑھی، اور سجدے کا جب مقام آیا، مطلب سورہ نحل کی آپ نے تلاوت کی، جب سجدے کا مقام آیا اور یہ آیت جب آپ نے پڑھی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کے لیے ہی تمام چیزیں سجدہ کرتی جو کچھ آسمان اور زمین میں، جب یہ آیت پڑھی سورہ نحل کی آیت ہے، اور اس پر پہنچے تو ممبر سے اترے، سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعہ کو پھر یہی صورت پڑھی، جب اس آیت پر پھر سے پہنچے تو فرمانے لگے اور کہا لوگو ہم آیت سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو جو شخص سجدہ کر لے اس نے درست اور اچھا عمل کیا، اور جس نے سجدہ تلاوت نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کریں کہ لوگوں ایک ہی صورت پڑھی، وہی آیت پڑھی، پہلے جمعہ سجدہ کیا، اگلے جمعہ نہیں کیا، اور کہا لوگوں میں نے سجدہ تلاوت والی آیتیں پڑھی، ٹھیک ہے، آیت سجدہ پڑھی، اور سجدہ تلاوت پچھلی بار کیا تھا، آج میں نہیں کر رہا ہوں، اور پھر فرمایا جو یہ کرے وہ اچھا کرتا ہے، جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ نافع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ نے سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا بلکہ ہماری خوشی پر رکھا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو ہے ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم پر یہ فرض نہیں ہے، یہ ہماری خوشی پر اللہ نے رکھا ہے، ہم کرنا چاہے تو کریں، نہ کرنا چاہے تو ہم نہیں کر سکتے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر اکثر علماء نے اس کو سنت قرار دیا ہے، واجب قرار نہیں دیا ہے۔ ایک اور روایت ہے، یہ بخاری کی روایت تھی جو میں نے اوپر رکھی، ایک اور روایت ہے، اس روایت کے الفاظ دیکھیے کیسے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے عمر ابن خطاب نے جمعے کے دن ممبر پہ آیت سجدہ پڑھی اور پھر اس کے بعد تلاوت کی، آیت سجدہ کی تلاوت کی، آپ ممبر سے اترے، سجدہ کیا، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ آئندہ جمعے میں بھی آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی، لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ نے فرمایا اور کہا اللہ نے ہم پر سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، البتہ اگر ہم چاہیں تو کر لے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے مطابق، آپ کے مطابق یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور یہ روایت موطا امام مالک کی تھی۔ تو گویا اس روایت سے پتہ چلا کہ عمر ابن خطاب نے ایسا نہیں کیا، مسجد نبوی میں بڑا مجمع جمع تھا اور اس مجمع میں سے کسی نے بھی تعجب کا اظہار نہیں کیا، اور ایک بھی صحابہ کا اس معاملے میں اختلاف نہیں پایا گیا کہ حضرت عمر سے کسی نے اختلاف کیا کہ عمر تم نے غلط بولا، ایسا نہیں ہے، یہ کرنا واجب ہے، یہ کرنا فرض۔ اسی دلائل کی بنیاد پر میں نے یہ کہا، اور ائمہ کے اقوال جو میں نے پڑھے کہ سجدہ تلاوت کا کرنا یاد رکھیے سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن
یہ بات بھی میں آپ کو بیان کر دوں، ٹھیک ہے؟ اور اس تعلق سے یاد رکھیے، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی ان کی ایک مشہور معروف فقہی کتاب ہے، وہ المغنی میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس واقعے کی بنا پر سجدے کے واجب نہ ہونے پر استدلال کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے، سجدہ تلاوت کے فرض نہ ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے، جو ہے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی اپنی کتاب میں اس بات کو لکھتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آیت سجدہ ہم پڑھتے ہیں اور سجدہ تلاوت ہم کرتے ہیں تو یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، لیکن کوئی کسی وجہ سے بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے تو اس کی پکڑ بھی نہیں ہے، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چھوڑ دے چونکہ سنت ہے، کریے، چونکہ سنتوں کو تو ظاہر سی بات ہم کو تھامنا ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کیا یہ نہ کرنے پہ گناہ ملیں گا؟ تو نہیں، گناہ تو نہیں ملیں گا، کرنے پر اس کا اجر اور ثواب ملیں گا، اور کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، صحابہ نے ہمیشہ کیا، الا یہ کہ بتانے کے لیے آپ نے ایک مرتبہ نہیں کیا تھا، ایسا واقعہ بھی انشاءاللہ آگے میں اس واقعے کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال پتہ چلا کہ یہ سنت ہے، فرض ہمارے لیے نہیں ہے۔ آئیے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی مگر آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ سورہ نجم کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی، جس کے اندر سجدہ ہے، یاد رکھیے، تلاوت کا، لیکن آپ نے وہ سجدہ نہیں کیا، اور وہ فرماتے میں نے بھی وہ سجدہ نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا اس کا کرنا سنت ہے، یاد رکھیے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے کہتے ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر سجدہ تلاوت واجب ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سجدہ کرواتے اور خود بھی کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترک سجدہ بھی جائز ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر پڑھنے والا سجدہ نہ کرے تو سامع پر بھی واجب نہیں۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ اگر پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا سجدہ نہ کرے تو سننے والے پہ بھی واجب نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے اوپر اپنا قول رکھا، اپنی رائے رکھی۔ تو پتہ چلا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن کچھ وجوہات سے چھوٹ جائے تو انشاءاللہ اس کو مسئلہ نہیں۔ جیسا کہ آپ سفر کر رہے ہیں، بہت کنجسٹڈ اس میں ہے، لیکن آپ تلاوت کرتے بیٹھے ہیں، یا فلائٹ میں ٹریول کر رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے وہاں ممکن نہیں اتنی پبلک کو ہٹا کے آپ بولیں گے مجھے سجدہ کرنا ہے، کوئی آپ کو جگہ نہیں دیں گا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ پہ کوئی گناہ بھی انشاءاللہ عزیز نہیں ہے۔ اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو سستی اور غفلت کی وجہ سے سجدہ تلاوت کرنے کو آپ نہ چھوڑیں، جینوین کوئی ریزن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، اس کی کوئی پوچھ اور پکڑ انشاءاللہ عزیز نہیں ہے۔ آئیے اگلا نقطہ دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں سجدہ کریں گے، یاد رکھیے، پڑھنے والا اور سننے والا دونوں کو سجدہ کرنا ہے جب آیت سجدہ پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی پڑھ رہا ہے، جیسا میں نے پڑھ دی تو آپ لوگ سن رہے ہیں، حالانکہ آپ نے پڑھی نہیں، لیکن چونکہ آپ نے سنی آپ پہ بھی سجدہ ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہوتے اور میں امامت کرتا اور میں پڑھ لیتا اور آپ نے سنا ہوتا تو آپ پر بھی واجب ہو جاتا کہ میری اتباع کرتے، چونکہ میں امام ہوں، میں جھکوں گا تو آپ بھی جھکیں گے۔ تو پڑھنے والا اور سننے والے دونوں پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں پڑھا، صحابہ نے سنا، آپ نے سجدہ کیا، صحابہ نے سجدہ کیا۔ حضرت عمر نے خطبے میں پڑھا، آپ نے سجدہ کیا، دوسرے لوگ جو موجود تھے صحابہ اور تابعین انہوں نے سجدہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھا، آپ نے سجدہ کیا، صحابہ نے سجدہ کیا۔ تو پتہ چلا پڑھنے والا سننے والا دونوں بھی اس کو کریں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے سننے والے کا ارادہ اگر سننے کا نہ ہو اور کوئی اسے سنا دے تو وہ نہیں کریں گا، یاد رکھیں۔ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اس تعلق سے بھی اقوال موجود ہے، مطلب کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ آپ سجدہ تلاوت کریں، لیکن میں کروانا چاہتا ہوں آپ سے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ پر، آپ کا انٹینشن نہیں تھا، سمجھ؟ جیسے کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو سمجھتا ہے کہ سجدہ تلاوت پر واجب ہے سجدہ کرنا، لیکن وہ آج کے اس میرے درس میں آ جائے، آپ کا انٹینشن تو کوئی سجدہ کرنے کا تھا نہیں، نہ ہی یہ چیپٹر سننے کا تھا، اب میں اتنی ساری آیتیں پڑھوں گا، اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو پوری سجدہ تلاوت پر مبنی ہے، تو آپ چونکہ اس نیت سے نہیں آئے تو آپ نہ بھی کرے تو چل جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک؟ ویسے تو ہم سمجھ گئے کہ سنت ہے، پھر بھی کوئی واجب بھی مانے تو اگر اس کی انٹینشن اور نیت نہیں تھی تو اس پر بھی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ اقوال ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے۔ صحابہ میں سے جو ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا، ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو آیت سنتا ہے مگر سننے کی نیت سے نہیں بیٹھا، مطلب ان سے کسی نے سوال کیا صحابی سے کہ کوئی شخص بیٹھا ہے لیکن وہ اس نیت سے نہیں بیٹھا کہ آیت سجدہ سنے، اور کوئی شخص پڑھ دیتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا سننے کی نیت سے نہیں بیٹھا تھا تو کیا اس پر سجدہ واجب ہے؟ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر وہ اس نیت سے بیٹھا بھی ہوتا تو کیا، مطلب اگر وہ اس نیت سے بھی بیٹھتا کہ یہ مجھے سنائیں گا، مجھے سننا ہے، تو بھی کیا، مطلب تب بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ بتانا چاہ رہے۔ سائل نے سوال کیا کیا کوئی شخص آیت سجدہ پڑھ رہا ہے
سامنے والے کی نیت نہیں ہے وہ سننے کی، لیکن وہ سامنے پڑھ دے تو کیا وہ سجدہ کرے واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر سننے کی نیت سے بھی آیا تھا تو کیا سجدہ نہیں ہے اس پہ واجب، مطلب کرنا چاہے تو کرے لیکن واجب نہیں، چونکہ سائل نے سوال کیا واجب ہے کیا، یہ کہہ رہے ہیں اگر سننے کی نیت سے بھی آئے تو کیا، مطلب نہیں اس کو ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں ٹھیک ہے۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا ہم سجدے تلاوت کے لیے نہیں آئے ہیں، جب ان سے سوال تو انہوں نے کہا ہم سجدے تلاوت کے لیے نہیں آئے تھے، مطلب ہم نہیں کریں گے چونکہ ہمارا قصد اور نیت یہ سننے کی نہیں تھی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں سجدے تلاوت تو اس کے ذمے ہے جس نے آیت سجدے کا قصد کر کے سنا، ارادہ کر کے سنا، جیسے آپ تراویح کی نماز سو گئے ارادہ کر کے سنا، یا نماز میں فرض نمازوں میں امام پڑھ رہا ہے اور آپ نماز کی نیت سے گئے، آپ امام جو قصد کریں گے آپ کو وہی کرنا پڑے گا، ٹھیک تو ارادے پہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تلاوت تو اس کے ذمے ہے جس نے آیت سجدہ قصد سے سنی ہو۔ صائب بن زید ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب کوئی سجدہ تلاوت والی آیتیں پڑھتے تو اس پر سجدہ نہیں کرتے، اور یہ تمام روایتیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول بھی امام بخاری نقل کیا، اور یہ روایت بھی جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی بھی امام بخاری نے اس قول کو نقل کیا۔ تو یہ تینوں صحابہ کہتے تھے فرض اور واجب نہیں ہے، قصد سے اگر آئے تو کرنا ہے تو کر لے، اور اگر قصد ارادہ ہی نہیں تھا تو پھر تو اس پر ہے ہی نہیں، یہ بات یاد رکھ لی ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آیت سجدہ قصد سے اگر نہ سنے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اس پر سجدہ جو ہے کرنا ضروری نہیں، اگر وہ نیت سے آیا نہیں تو اس کو سجدہ کرنا نہیں، یاد رکھ۔ اسی طرح امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ یاد رکھیے سجدہ تلاوت کے تعلق سے یہی بات نقل کرتے ہیں، سجدہ تلاوت جو ہے کرنے کی تاکید نہیں کرتے، اور اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے، مطلب وہ لوگ بھی تاکید نہیں کرتے، تو کر لے تو اس میں اچھی بات ہے، یاد رکھ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا نماز کے علاوہ بھی سجدہ تلاوت آپ کریں گے؟ تو ہاں، نماز میں بھی سجدہ تلاوت ہے، نماز کے علاوہ بھی سجدہ تلاوت ہے، اور دونوں چیزیں ہم نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی ہے، یاد رکھیے ٹھیک ہے۔ تو نمازی اور غیر نماز دونوں حالت میں آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ اسی طرح آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی سجدہ تلاوت ہے، اسی طرح آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بھی سجدہ تلاوت ہے، اسی طرح آپ جہر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی سجدہ تلاوت ہے، اسی طرح سری نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی سجدہ تلاوت ہے، اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی سجدہ تلاوت ہے، نفل نماز میں اگر وہ آیتیں پڑھ لیں تب بھی آپ آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو سجدہ تلاوت آپ کو کرنا، سمجھ گیا؟ کسی بھی کنڈیشن اگر وہ پڑھی جا رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے جہری نماز میں تو سمجھ میں آ رہا، سری نماز، جہری نماز مطلب جو آواز سے پڑھی جاتی ہے، سری نماز مطلب جسے امام خاموش ہوتا ہے، جیسے کہ ظہر اور عصر امام خاموش، مغرب عشاء اور فجر امام آواز سے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تین آواز والی نماز ہے، دو خاموش نماز ہے، ٹھیک ہے۔ خاموش نماز میں بھی پڑھتا ہے تو آپ کو سجدہ کرنا ہے، آپ بولیں گے ہم نے تو سنا ہی نہیں، لیکن چونکہ آپ امام کے ساتھ ہیں تو امام کی اتباع آپ پر لازم اور واجب ہے، اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو نماز آپ کی باطل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ امام جھک گیا آپ کو جھکنا پڑے گا۔ تو سر میں بھی جہر میں بھی آپ کو یہ چیز کرنا ہے، یاد رکھیے ٹھیک ہے۔ ابو رافع جو ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے اذا السماء انشقت، ٹھیک ہے، سورہ انشقاق جو ہے پڑھی کی تلاوت کی، تو سجدہ تلاوت کیا، میں نے پوچھا یہ کیسا سجدہ ہے، تو انہوں نے کہا فرمایا میں نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا ہے، میں یہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان سے جا ملوں، مطلب مرنے تک میں یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ مطلب آپ نے جہر میں نماز پڑھا، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا، تو پتہ چلا امام فرض نمازوں میں بھی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ جو لوگ عربک نہیں جانتے کہ عموماً اگر امام پڑھ دے تو ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے ہمارے امام فرض نمازوں میں اس کو ان آیتوں کو نہیں پڑھتے۔ کچھ جگہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ فجر کی نماز میں امام پڑھتے ہیں، کیونکہ فجر میں کم لوگ آتے ہیں، ریگولر والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ جو ہے سجدے والی آیت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، لیکن باقی نمازوں میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حرم وغیرہ میں آپ جائیں گے یا عربی علاقوں میں جائیں گے وہ عموماً پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ظہر اثر میں بھی پڑھیں گے۔ اب آپ کو سنے تو میرے کو سنے تو آئیں گا نہیں، لیکن پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے پڑھا، میں آگے دلیل اس کی بھی رکھوں گا۔ تو یہاں پتہ چلا ایک فرض نماز میں ایک صحابی نے پڑھی اور تابعین نے ان کے پیچھے اتباع کی، یہ بخاری کی روایت تھی۔ چلیے آگے آتے ہیں، دوسری روایت دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن پڑھتے، آیت سجدہ تلاوت کرتے تو ہمارے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم ہجوم کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو سجدے کی جگہ نہ ملتی اور وہ نماز کے باہر ہوتا، سمجھ رہا، وہ نماز کے باہر ہوتا، مطلب اللہ کے رسول عام اعتبار سے تلاوت کرتے، ہم لوگ اللہ کے رسول مسجد میں سنتے رہتے، نماز کے باہر کی بات کریں، اللہ کے رسول جب آیت سجدہ پڑھ کے تلاوت کا سجدہ کرتے
تو ہم لوگ بھی سجدہ کرتے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کس پہ بھی غلط مت کرتا اور کوئی کر بھی نہیں پاتا، اتنا رش ہوتا کبھی. تو یہاں پتہ چلا نماز فرض میں ہو گئی، یہاں پتہ چلا کہ بغیر نماز کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سورہ صاد کی تلاوت کی، اور جب آیت سجدہ تلاوت کی تو ممبر سے اترے، آپ نے سجدہ تلاوت کیا اور آپ کے ساتھ میں لوگوں نے بھی سجدہ تلاوت کیا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور سورہ نحل کی تلاوت کی، آیت سجدہ پر آپ ممبر سے اترے، سجدہ کیا اور باقی لوگوں نے بھی سجدہ کیا. تو امام کر رہا ہے، مقتدی بھی کر رہے ہیں، نماز میں کر رہے ہیں، بغیر نماز کے کر رہے ہیں، عام خطبے میں کر رہے ہیں، جمعہ کے خطبے میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ تلاوت کی تو سب لوگوں نے سجدہ کیا، ان میں سے کچھ سواریوں پر تھے اور کچھ زمین پر تھے، کرنے والے تھے. سواری والے لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھوں پر سجدہ کیا، جگہ نہیں تھی، سواری چھوٹی ہے تو اپنے ہاتھوں پر سجدہ کر لیا، تو وہیں جھک گئے جیسی جگہ ان کو ملی. تو یہاں پتہ چلا سوار بھی کر سکتا ہے، پیدل نیچے کھڑا ہوا بھی کر سکتا ہے. ایسا سجدہ تلاوت کسی نے کر دی اور آپ سواری پر ہیں تو آپ وہیں کریں گے، جو لوگ نیچے ہیں وہاں کریں گے. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورہ نجم کی تلاوت کی، ٹھیک ہے، تو ایک بوڑھے مکہ میں سورہ نجم کی تلاوت کی تو ایک بوڑھے جس کا نام امیہ بن خلف آتا ہے، امیہ بن خلف یہ اسلام کا دشمن تھا، یاد رکھیے، ایک بوڑھے کو کے علاوہ سب لوگوں نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے کیا، مشرکوں نے کیا، جنوں نے کیا اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا. یہ بخاری کی روایت. سورہ نجم کی اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ تلاوت کی، جب تلاوت میں آیت سجدہ آپ نے پڑھی سب سجدے میں گر پڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام حاضرین جو صحابہ تھے اور تمام مشرک بھی سجدے میں گر گئے سوائے امیہ بن خلف کے، اور وہ ظاہر سے کافر تھا، مطلب مشرکین بھی گر گئے سجدے میں. وہ سمجھتے تھے یہ آیت اور اس آیت کی اہمیت، چونکہ عربی ان کی زبان تھی. یاد دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلا ہر حالت میں، کھڑے سے، بیٹھے سے، جہر میں، سر میں، سواری پر، غیر سواری پر، نفل نماز میں، فرض نماز میں، خطبے کے وقت، جمعے کے خطبے میں، عام خطبے میں پڑھی جائے، امام بھی کرے اور مقتدی بھی ساتھ میں کرے. ٹھیک ہے، چلیے آئیے اس کے بعد جو مسئلہ ہم دیکھیں گے، آیت سجدہ دیکھنے پر کیا آپ پر سجدہ ہم نے سجدہ کرنا چاہیے. مطلب آیت سجدہ امام نے بھی نہیں پڑھی، آپ مقتدی بھی نہیں، یا میرا پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن خالی دیکھا، آپ نے پڑھا نہیں ہے. دیکھیں دیکھنا اور پڑھنے فرق ہے، جیسا کہیں لکھی ہوئی پوری آیت سجدہ اتنے ہیں بول کے قرآن میں، آپ پڑھ نہیں رہے، خالی آپ نے دیکھا یہ 15 آیتیں اور چلے گئے، تو آپ پر نہیں ہے سجدہ. یہ اس پر ہے جو یا تو پڑھے یا تو سنے. یاد رکھیں خالی دیکھنے پر نہیں ہے، خالی نظر پڑ گئی کوئی آیت پر، آپ نے پڑھی نہیں لیکن اس کو، تو آپ پر سجدہ تلاوت نہیں. یاد رکھیں اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں. اسی طرح جو ہے آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھنے پر کیا آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، لوگ یہ سوال کرتے ہیں. تو آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھنے پر آپ کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں چونکہ یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، خالی کو مانا پڑے اس پہ سجدہ کیا گیا ہو. یاد رکھیں. اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا اور قبل رخ ہونا کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کعبے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. تو یاد رکھیے آیت تلاوت جب آپ پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کے لیے نہ تو وضو ضروری ہے اور نہ تو قبلہ ضروری ہے، دونوں بھی کنڈیشن نہیں. تو آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، وضو بھی نہیں، قبلہ بھی نہیں. تو آئیے میں آپ کو بات رکھتا ہوں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں مجموع الفتاوی میں کہ سجدہ تلاوت چونکہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے سجدہ تلاوت، چونکہ نماز نہیں ہے لہٰذا اس کے لیے نماز کے شرائط مقرر نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ وضو کے بغیر بھی جائز ہے. سجدہ تلاوت چونکہ نماز نہیں ہے، دیکھیے نماز میں قبل رخ منہ ہونا ہمارے لیے فرض ہے، سوائے اس کے کہ آپ سواری پر ہو یا سوائے اس کے کہ آپ کو ڈائریکشن کا اندازہ نہ رہا ہو. ایک تو سواری ہے، سواری ایسی چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے قبلہ ادھر ہے، لیکن چونکہ سواری کا منہ ایسا آپ حل نہیں سکتے تو ایسے ہی پڑھ لیں گے. سمجھ گیا بات، سواری. اور سیکنڈ آپ کو نالج ہی نہیں ہے، آپ کو علم بھی نہیں، آپ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو نالج نہیں ہے. آج کل تو آسان ہے، فونس وغیرہ آ چکے ہیں، لیکن جب نالج نہیں ہے تب بھی آپ پڑھ سکتے کسی بھی ڈائریکشن. لیکن اس کے علاوہ تو فرض ہے کہ ہم قبل رخ منہ کریں. اس کے علاوہ یاد رکھیے دوسری عبادتوں میں قبل رخ منہ ہونا افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا ہے. جیسا دعا کدھر بھی منہ کر کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن قبل رخ ہو کر کرنا افضل ہے. آپ جب بھی بیٹھے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، آپ کدھر بھی منہ کر کے عبادت کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن عبادت ہے، لیکن افضل ہے قبل رخ ہو کر کریں. سمجھ رہا بات؟ تو میری انگلی بار بار ادھر اس لیے جا رہی ہے کہ ادھر قبلہ ہمارے پاس یہاں ہے تو عادت ہو گئی اس کی، ٹھیک، یہ سائڈ میں. بہرحال ٹھیک ہے، تو قبلے کی طرف آپ کریں گے افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت جب آپ کریں گے تو یہ چونکہ نماز نہیں ہے تو نماز کے کنڈیشنز پہ لاگو نہیں ہوتے، نہ وضو کی ضرورت ہے اور نہ ہی
ڈائریکشن قبلے کی ضرورت ہے. لیکن آئیے کچھ دلائل اس کے ہم دیکھتے ہیں. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت جو ہوگا اس کے لیے وضو بھی اور قبلہ بھی کنڈیشن نہیں ہے، اسی کو وہ ترجیح دیتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی وہ روایت یاد کیجیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھی. یہ مکہ کے دور کی بات ہے. سورہ نجم پڑھی اور سورہ نجم کی تلاوت کرنے میں آپ نے آیت پڑھی جس میں سجدہ تھا. آپ نے سجدہ کیا، تمام مسلمانوں نے سجدہ کیا، تمام مشرکوں نے سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے کو چھوڑ کر امیہ بن خلف کو، اور تمام انسانوں نے سجدہ کیا اور تمام جنوں نے سجدہ کیا. اب سوال، تمام مسلمان جو وہاں تھے ظاہر سی بات ہے باوضو تو سب نہیں ہوں گے، یہ سب نے سجدہ کیا، اور مشرکوں کا تو سوال ہی نہیں آتا وضو وغیرہ کا. سمجھ رہے بات؟ انہوں نے بھی سجدہ کیا. تو پتہ چلا وضو کنڈیشن نہیں. اگر ہوتا تو اتنی کثرت میں لوگ سجدہ کر رہے ہیں، وضو تو ہر کسی کو لازم تو نہیں تھا ہر وقت ہو. ٹھیک ہے، ظاہر سے انہوں نے کیا، مطلب وضو کنڈیشن اور شرط یاد رکھیے نہیں ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی موجودگی میں سجدے والی آیت پڑھتے اور سجدہ کرتے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس طرح سجدہ کرتے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی جس پر سجدہ کرے. مطلب صحابہ کثرت سے سجدہ کرتے، اور جب اتنے کثرت سے صحابہ اجتماع میں موجود ہیں، مطلب یہ نماز نہیں ہے ایسے ہی بیٹھے تھے اور اللہ کے رسول کچھ بیان کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہر آدمی وضو کے ساتھ نہیں بیٹھتا. لیکن جب بھی آپ نے پڑھا کوئی ایک صحابی کا بھی خیال نہیں کہ میں اٹھ کے گیا وضو کرنے کے لیے پھر میں نے آگے سجدہ کیا، نہیں، سب نے اسی وقت سجدہ کر لیا. پتہ چلا اور جگہ جہاں ملی وہاں کر لیا. پیشانی رکھنے کو جگہ نہیں تھی تو پیٹھ پر رکھ کے کر لیا. سواری پہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں پر کر لیا، اور سواری جس ڈائریکشن میں تھی وہ لوگوں نے وہ ڈائریکشن میں کر لیا. یہ فتح مکہ کے دن ہوا. تو پتہ چلا ڈائریکشن بھی نہیں ہے اور وضو کا بھی اس میں شرط نہیں ہے. تو آپ بغیر وضو کے بغیر قبلہ رخ ہو کے بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. اس بات کو آپ جو ہے یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم کو ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ تو اتنی کثرت سے لوگوں نے سجدہ کیا. سجدہ تلاوت تو ظاہر سے وضو بھی نہیں تھا اور ڈائریکشن بھی وہاں نہیں تھی. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو بے وضو شخص آیت سجدہ سنے وہ سجدہ کرے، خواہ جس سمت ہو اس سمت چہرہ رکھ کر وہ اپنا سجدہ کر سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ جو المغنی میں ان کا جو قول نقل کیا گیا ہے. آئیے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے فرماتے جب وضو کرنا مشکل ہو اس روایت سے بغیر وضو کی سجدہ تلاوت، مطلب اوپر والی روایتوں سے بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرنے کے جواز پر استدلال کیا جا سکتا ہے. اوپر والی جو حدیثیں ہم نے دیکھی اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بغیر وضو کے یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مشقت ہو، مشکل ہو، وضو کرنا ممکن نہ ہو، کرنا تو یہ چاہیے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہر عبادت کو ہم کریں. لیکن چونکہ اس عبادت میں کنڈیشن اور شرط نہیں ہے تو لہٰذا اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی وضو کے ساتھ کرے، قبلہ رخ ہو کر کرے، یہ افضل اور بہتر ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن ضروری اور کنڈیشن نہیں ہے. یاد رکھیں. اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت ضروری ہے. اگر کوئی سفر کی حالت میں نہ ہو بلکہ گھر پر ہو تو سجدہ قبلہ رخ ہو کر کیا جائے، اور سواری پر قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، جدھر بھی رخ ہو ادھر کر لیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ سفر میں نہ ہو، گھر پر ہو تو باوضو ہو کر ہی سجدہ کرے اور قبلہ رخ کرے. لیکن وہ کہتے ہیں آپ سفر میں ہو، پانی مشکل ہو، نہیں مل رہا ہو تو بغیر وضو کی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سواری پر ہو تو بغیر قبلے کے ڈائریکشن کے بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کا قول یاد رکھیں. تو بہرحال یہاں اس سے بات پتہ چلی کہ راجح مسئلہ یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا اور قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ افضل ہے. اسی طرح مسجد نبوی کے امام ابو بکر جابر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے اور کہتے ہیں اس میں زیادہ ثواب ہے، مطلب اگر وضو کر کے آپ قبلے کی طرف کرتے ہیں اس میں زیادہ ثواب ہے کہ سجدہ کرنے والا باوضو ہو کر قبلے رخ ہو کر سجدہ کرے، زیادہ ثواب ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی کر لے بغیر وضو کے اور بغیر قبلے کے تو کوئی حرج نہیں. اس کا معنی ہے مطلب زیادہ ثواب اس میں ہے، وہ لکھتے ہیں. آئیے اگلا نقطہ دیکھیں، سجدہ تلاوت کرتے وقت تکبیر کہنا. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں جب سجدہ تلاوت آپ کریں گے تو تب یہ طریقہ ہے کہ آپ جھکتے وقت بھی اور اٹھتے وقت بھی دونوں میں تکبیر کہیں گے. جب آپ نماز میں کر رہے ہیں، آیت سجدہ آتی ہے، سجدہ تلاوت کرنا، تو امام رکوع مطلب سجدے میں جائیں گا تو تکبیر کہیں گا، مطلب قیام سے سیدھا سجدے میں جائیں گا، پھر سجدے میں کر کے پھر سیدھا اٹھیں گا، اللہ اکبر کہے گا، دو اللہ اکبر ہوں گے، اللہ اکبر کہیں گا، سجدے میں جائیں گا، پھر اللہ اکبر کہیں گا، واپس اٹھ جائیں گا اور پھر قیام کو کنٹینیو کریں گا. اس بات کو ہم ذہن میں رکھے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اس تعلق سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جھکتے وقت اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو بھی اللہ اکبر کہتے تھے، مطلب جھکتے وقت بھی کہتے تھے اور اس کے بعد جب اٹھتے تھے تب بھی آپ اللہ اکبر کہتے تھے. اور یہ روایت یاد رکھیے ترمذی کی ہے. اسی طرح جو ابو داؤد کی ایک روایت ہے اور روایت کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سناتے، جب آپ آیت سجدہ کے پاس سے گزرتے تو اللہ اکبر کہتے اور سجدے میں جاتے
اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ تو ان دو حدیثوں سے پتہ چلا کہ نماز میں امام ہو، قیام میں ہے، سجدہ تلاوت کرنا ہے، اللہ اکبر کہیں گا، سجدہ کریں گا، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اللہ اکبر کہیں گا۔ اور ایک عام آدمی عام حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سجدہ کر رہا ہے، مطلب نماز کے باہر کی کنڈیشن ہے، تو وہ کیا کریں گا؟ اللہ اکبر بول کے سجدہ کریں گا اور سجدے سے پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گا۔ لیکن اس معاملے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، اور اس میں بھی تین رائے یہ ہے کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ جو اللہ اکبر کہہ کر نماز کے علاوہ، نماز میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے، لیکن نماز کے علاوہ حالت میں اختلاف علماء کی تین رائے یہ، ایک رائے تو یہ کہ اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور سجدہ کریں گے اور اٹھیں گے پھر اللہ اکبر کہیں گے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے اور اٹھ جائیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اللہ اکبر نہ پہلے کہیں گے نہ بعد میں کہیں گے، سیدھا سجدہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سیدھا سجدہ کریں۔ وہ اس لیے ہوا کہ وہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے نماز کے علاوہ، وہ اللہ اکبر وہاں کہنے پر بہت سارے محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ روایت کے الفاظ میں یہ لفظ جو ہے ضعیف ہے، جس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ سیدھا چلے جائے سجدے میں، اللہ اکبر نہ پہلے کہے نہ بعد میں۔ کچھ نے کہا بعد میں نہیں کہنا لیکن پہلے کہہ کر جائیں گے، چونکہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے اس میں پہلے آپ نے، اور کچھ نے کہا نہیں چونکہ وہ الفاظ ضعیف ہے لہٰذا ہم صرف سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں قول میں نے آپ کے سامنے بہرحال اس معاملے میں رکھ دیے ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں، سجدہ تلاوت کے لیے کیا ہاتھ باندھا جائے گا؟ تو سجدہ تلاوت کے لیے کوئی ہاتھ نہیں باندھا جائے گا، مطلب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کے پھر سجدے میں نہیں جائیں گے آپ۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا سجدے تلاوت کے لیے ہم ایسا اللہ اکبر کرے پھر ہاتھ باندھے پھر سجدے میں جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھے؟ نہیں، صرف آپ سجدے میں جائیں گے، رک جائیں گے ادھر، اس میں کوئی تکبیر وغیرہ نہیں ہوں گی۔ اسی طرح کیا سجدہ تلاوت میں رفع دین ہے؟ تو نہیں، سجدہ تلاوت میں کوئی رفع دین نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رفع دین بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہاتھ بھی نہیں باندھنا، نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ ہاتھ باندھنا ہے، سیدھا سجدہ یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کی دعا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت کے تعلق سے جو علماء نے یہ کہا ہے، اس کو نماز کے سجدے پر قیاس کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر آپ چاہے تو کچھ یاد نہ ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 بار، جیسے عام نمازوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیں کافی ہو جائیں گا۔ لیکن ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی کچھ روایتیں ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا ذکر کیا، جو ابو داؤد کی روایت ہے، اور وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ تلاوت کرتے اور اس میں دعا کرتے اور تکرار کرتے، مطلب اللہ قبول کرے بول کے بہت زیادہ اس دعا کو کرتے۔ وہ دعا کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سجدہ تلاوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور وہ دعا یوں ہے، آپ فرماتے اور کہتے سجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ یہ آپ اس میں دعا پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، میرا چہرہ اس ہستی کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت و قوت سے اس کے کان اور آنکھیں بنائی۔ تو آپ سجدہ کرتے اور یہ دعا پڑھتے ہیں، تو آپ ہم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ یاد ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ دعا کے بعد آپ اور ایک دعا اضافہ کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا ہے؟ اوپر کی دعا پڑھنے کے بعد دوسری دعا اضافہ کرتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ یہ دعا پڑھتے ہیں جس کا معنی ہے اللہ بہت بابرکت ہے اور بہترین تخلیق کرنے والا، یہ اضافہ کرتے ہیں۔ تو ہم بھی چاہے تو یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ بھی اضافہ کریں اوپر دعا کے ساتھ۔ نہ یاد ہو تو پھر سیدھا آپ عام سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، انشاءاللہ عزیز 3 بار یہ کافی ہو جائیں گے ادھر، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا حدیث لمبی ہے لیکن سنا دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن روایت جو کرتے ہیں وہ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک شخص، اور وہ ایک شخص کون تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک درخت کی طرف منہ کر کر نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے جب سجدہ تلاوت کیا، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک درخت کی طرف منہ ہے اور سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، جب میں نے رات میں خواب میں سجدہ تلاوت کیا تو درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا خواب، اور اس درخت نے یہ دعا پڑھی، خواب میں بتایا جا رہا ہے اس جھاڑ نے، اس پیڑ نے، اس درخت نے یہ دعا پڑھی۔ کیا دعا پڑھی سنی؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وزعنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داؤد۔ یہ دعا وہ جھاڑ پڑھ رہا تھا۔ ترجمہ اس کا یہ، اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر لکھ دے اور اس کے سبب مجھ سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دے، اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے، اور اس سجدے کو میری طرف سے قبول کر لے،
جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول کیا تھا. یہ دعا وہ جھاڑ پڑھ رہا تھا.